توازن اور سلیقہ پسند. ہم لوگ ان کے وارث ہیں تو ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. افاضل علماء تشریف لاتے ہیں، کسی پروگرام کے لیے آتے ہیں اور پروگرام میں مصروف ہو جاتے ہیں اور پھر فوراً چلے بھی جاتے ہیں. ایسا موقع مل گیا کہ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم جو محقق فقیہ بھی ہیں، عالم دین ہیں، معلم اور مدرس ہیں، اور صاحب نسبت اور صاحب ورع و تقویٰ بزرگوں میں سے ہیں. ان کا وقت فارغ تھا. کل کوئی پروگرام ہے تو جمعے ہی کے لیے پہلے سے ارادہ تھا. میرے الگوڑے میں کوئی پروگرام ہے، اس کے لیے وقت دیا گیا. اس پروگرام کی وجہ سے ایک دن اور بڑھا دیا. 10 کو تشریف لے آئے مولانا. تو کل بیٹھے یہ خیال ہوا کہ مفتی صاحب موجود ہیں اور یہ اسٹیج وغیرہ بھی بنا ہوا ہے، ریڈی ہے، تو کیوں نہ ایسا ہو جائے کہ ان سے خصوصی استفادے کی کوئی شکل بن جائے. اور رات ہی میں یہ بات طے پائی. مولوی محمد میاں صاحب موجود تھے، ہمارے مولانا زکریا فہد صاحب موجود تھے. تو میں نے کہا کہ بھئی کم از کم ہم اپنے تینوں مدرسوں کے اساتذہ کے لیے نشست رکھ لیں اور دوسرے معاونین اور یہاں دورے اور افتاء کے طلباء خدمت کے لیے آئے ہوئے تھے تو وہ بھی کل علماء ہی ہیں. کل ان کو یہ کام کرنا ہی ہے. تو اردو والا کل بھی ہے، عربی والا کل بھی ہے. تو یہ لوگ بھی استفادہ کر لیں گے مدرس سے خصوصی طور پر. آپ سب علماء ہیں ماشاءاللہ، یا حفاظ ہیں، قرآن کی خدمت کر رہے ہیں یا بیان قرآن کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. سب قرآن ہی سے منسوب ہے. اللہ کا دین، اس کا شرف حاصل ہو جانا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. دوپہر میں حضرت مفتی صاحب بھی اپنے بیان میں فرما رہے تھے کہ یہ عظیم الشان نعمت اللہ نے آپ کے سپرد کی ہے اور آپ سے اللہ قرآن کی خدمت کا کام لے رہا ہے. اس سے بہتر اور اس سے افضل کوئی کتاب نہیں ہے اور اس سے بڑھ کر اس سے افضل کسی کتاب کی خدمت نہیں. سب سے بڑھ کر یہی ہے. اور جو احادیث شریفہ ہیں وہ قرآن ہی کا بیان ہے، وہ قرآن سے جدا نہیں ہو سکتی. اور جو فقہ اسلامی ہے وہ ان دونوں کا نچوڑ ہے، عملی شکل ہے اس کی کہ اعمال سے متعلق کیا احکام ہیں، کیا ہیں، اسی میں سے نکلی ہوئی ایک مرتب قانونی شکل ہے. تو وہ بھی قرآن حدیث ہی. تصور جو ہے اس کو بھی الگ نہیں کیا جا سکتا قرآن حدیث سے. حضرت علامہ فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فخر المحدثین کہلاتے تھے، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث گزرے. ان کے بارے میں حضرت مولانا ریاست علی صاحب بجنوری رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے خاص تلمیذ اور ان کے علوم کے جامع ہیں، انہوں نے فرمایا کہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ حق و باطل کی تمیز کرنے کے لیے کسی بھی شخص کے حق پر ہونے یا گمراہ ہونے کو سمجھنے کے لیے کسوٹی
اس کسوٹی پر رکھ کر یہ دیکھنا چاہیے کہ سلف کا اس میں کیا خیال تھا اور اس شخص کا کیا خیال ہے، اس کو اس پر رکھ کر دیکھنا چاہیے۔ اور وہ 5 چیزیں اصلاً تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، لیکن کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے جس چیز کو فنی اعتبار سے عنوان کے تحت نکالا گیا ہے وہ 3 علم ہیں۔ ایک علم تفسیر ہے، اور علم فقہ ہے، اور تیسرا علم طریقت و تصوف۔ یہ 3 علم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے نکلے، انہی کا خلاصہ ہے اور انہی کی عملی شکل ہے۔ تو کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اس سے نکلا ہوا یہ علم، علم کلام، علم فقہ اور علم طریقت و تصوف، تو 5 چیزیں ہو گئی۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ ان 5 چیزوں میں کے بارے میں سلف کا کیا عقیدہ ہے، اور جس شخص کے افکار کو ہم پرکھنا چاہ رہے ہیں اس کا کیا عقیدہ ہے، ان 5 چیزوں کے بارے میں۔ اسی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ ان 5 چیزوں کے بارے میں جو نظریہ رکھتا ہے، سلف کے جتنا خلاف ہوگا اتنا گمراہ ہوگا، اور جتنا سلف کے موافق ہوگا وہ قابل قبول ہوگا، اور جتنا ہٹا ہوا ہوگا وہ گمراہی کہلاتا۔ اس پہ دیکھنا چاہیے۔ مثال بھی حضرت نے دی سمجھانے کے واسطے۔ ایک بڑے مفکر اور داعی، مشہور تحریک کے محرک گزرے ہیں، مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی۔ ان کے افکار کو ان 5 پہ رکھ کر حضرت نے بتایا، یہ 5 پہ رکھ کے ایسے پرکھو ان کے افکار، ان 5 چیزوں میں۔ کتاب اللہ کے بارے میں سلف کا کہنا یہ ہے کہ تفسیر بالرائے حرام ہے، اور جو صحابہ کرام سے منقول ہے، پھر تابعین سے منقول ہے، پھر تبع تابعین سے منقول ہے، اور جو عقل سلیم کی کسوٹی پر ہے، جو زبان عرب کے معیار پر ہے، ان 6 اصول کی روشنی میں تفسیر کی جاتی ہے۔ ان اصول 6 سے ہٹ کر جو بات کہی جائے اس کو سلف قبول نہیں کرتے۔ سلف پابند رکھتے ہیں قرآن کی تفسیر کے سلسلے میں اپنے کو ان اصول 6 کا، جس کو حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے علوم القرآن میں نمبر وار لکھ دیا ہے۔ یہی 6 اصول سلف کے ہیں۔ اس کے بغیر تفسیر بالرائے ہے، اور اس کے مطابق تفسیر کی جائے تو وہ تفسیر بالرائے نہیں کہلاتی، اس کو تفسیر ہی کہا جاتا ہے، تعبیر صحیح کہا جاتا ہے۔ لیکن مودودی صاحب نے جو تفسیر لکھی اس کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ اسے ترجمہ نہیں کہنا چاہیے بلکہ ترجمانی کہنا چاہیے، اور میں نے اس میں کسی کی پابندی نہیں کی ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنے سے مجھے جو بات سمجھ میں آئی یا میرے دل پر جو تأثر ہوا اسے میں نے قلم بند کر دیا ہے۔ گویا وہ سلف کی طرح اصول کے پابند نہیں تھے، اپنی سمجھ کو انہوں نے ترجمانی قرآن کے نام سے جمع کر دیا اور اس کے اندر لکھ دیا۔ تو خلاف ہو گئے اہل سنت والجماعت کے قرآن کے معاملے میں۔ حدیث کے بارے میں اہل سنت والجماعت کہتے ہیں جو اصول موضوع ہو گئے ہیں حدیث کو پرکھنے کے واسطے سلف میں اور خیر القرون میں، انہی اصول کی کسوٹی پر حدیثوں کو رکھ کر ان کی صحت و سقم کا پتہ چلایا جائے گا، ان کی ضعف و قوت کا پتہ چلایا جائے گا، اور ان کی
تعریف اور نکارت کا پتہ چلایا جائے گا۔ یہ سلف کا ماننا ہے، اور حدیثوں کو وہ اسی بنیاد کے اوپر قبول کرتے ہیں یا رد کرتے ہیں۔ لیکن مودودی صاحب نے کہا کہ حدیث پڑھنے کے بعد ایک مزاج شناس نبوت کو جو بات ایسی لگے کہ یہ نبی نے کہی ہے تو وہ حدیث صحیح ہے، اور مزاج شناس نبوت کو یہ تاثر ہو کہ یہ نبی کی بات نہیں معلوم ہو رہی ہے تو وہ بات نبی کی بات نہیں ہے، وہ حدیث مجہول ہے، ضعیف ہے۔ گویا سلف کا ایک معیار ہے حدیث کو پرکھنے کا، ان کا اپنا ایک الگ معیار ہے، اس لیے حدیث کے معاملے میں بھی ان کا اپنا نظریہ سلف صالحین سے ہٹا ہوا اور اس سے منحرف فکر قرار ہے۔ اس کے بعد علم کلام ہے تو وہ اس کو درست ہی نہیں سمجھتے، یہ کوئی علم ہی نہیں ہے ان کے پاس، اور اس پر ان کو بہت سے اشکالات ہیں، اس لیے اس میں بھی وہ سلف کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ علم فقہ ہے، فقہ کے سلسلے میں مجموعی طور پر یہ ہے کہ وہ کسی ایک امام مجتہد کی تقلید نہ کی جائے، وہ یا تقلید شخصی کے منکر ہیں اور اسے صحیح نہیں سمجھتے، بلکہ سبھی فقہیں سامنے رکھ کر اپنی جو سمجھ میں آئے جس میں سہولت ہو اس پہ عمل کر لینا چاہیے۔ تو سلف کا فقہ کے بارے میں یہ تصور نہیں تھا، یہ تصور بھی ان کا اپنا مستقل بنایا ہوا رہ گیا۔ تصوف اور طریقت تو اس کے بارے میں ان کا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ چنیا بیگم ہے، افیون ہے، اور اس کی کوئی دینی اور شرعی حقیقت نہیں ہے۔ مجددین کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قریب تھا کہ مجدد الف ثانی مجدد بن جاتے اور ان کو مجددین میں شمار کر لیا جاتا ان کے کارناموں اور ان کے علم اور قوت ایمانی وغیرہ 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 کی وجہ سے، لیکن انہوں نے بھی تصوف میں لگ جانے کی وجہ سے یہ مقام نہیں حاصل کیا۔ شاہ ولی اللہ کے بارے میں امکان ہے حصہ لیے ہوئے تھے اور اس سے اپنے آپ کو ملوث کر لینے کی وجہ سے گویا وہ بھی نہیں بن سکے مجدد، تو نہ شاہ ولی اللہ بن سکے نہ مجدد الف ثانی بن سکے، کیونکہ ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے تصوف و طریقت سے اپنے کو علیحدہ نہیں رکھا، جدا نہیں رکھا۔ تو دیکھیے 5 چیزوں پر پرکھ کے دیکھنے کے لیے کہا، اور خود ایک تحریک کو اس کے بانی کے نظریات کو ان 5 چیزوں کے سانچے پر رکھ کے بتایا کہ ہر چیز میں انہوں نے اپنا نظریہ سلف کے نظریے سے الگ کر دیا، اہل السنت والجماعت کے نظریے سے الگ کر دیا۔ تو اس طرح ہمیں آج بھی کوئی بھی شخص کی دعوت سامنے آ جائے، کوئی نئی تحریک سامنے آ جائے، کوئی اچانک اسلامک اسکالر یوٹیوب کے اوپر پیش کر دیا جائے یا انٹرنیٹ کے اوپر آ جائے، تو ہمیں حضرت فخر المحدثین رحمہ اللہ کے بتائے ہوئے اس کسوٹی کے اوپر اس کے نظریات کو پرکھ کے دیکھ لینا چاہیے کہ قرآن کی تفسیر کے بارے میں اس کا کیا نظریہ ہے، اور احادیث کی صحت اور سقم کی تلاش کرنے کے سلسلے میں اس کا کیا نظریہ ہے، اب فقہ اسلامی کو وہ کیا سمجھتا ہے، اور علم عقیدہ علم کلام کے بارے میں اس کا کیا خیال ہے، اور علم تصوف کے بارے میں اس کا کیا خیال ہے۔ سلف ان 5 چیزوں کو دین کہتے تھے، اور ان 5 چیزوں کے بارے میں ان کا مشترکہ اور متفق علیہ نظریہ ہے جو اوپر سے چلا آ رہا ہے مسلسل۔ جو اس سے ہٹے گا وہی منحرف کہلائے گا اور وہی گمراہ کہلائے گا۔ اب گمراہی کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ مرتد ہی ہو جائے، کافر ہی ہو جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ گمراہی کے درجے ہیں، کسی درجے میں گمراہ ہے، اس درجے میں گمراہ ہے، اس درجے میں گمراہ، اس درجے میں گمراہ، مگر کوئی سی بھی گمراہی
مسلمان کے لیے قابل قبول نہیں۔ گمراہی اگر تھوڑی ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ غلاظت تھوڑی ہے اس لیے قابل قبول ہے۔ اسی طریقے سے گمراہی تھوڑی ہے تو وہ تھوڑی بھی ناقابل قبول ہے۔ یہ اور بات ہے کہ حکم کیا لگے گا، الحاد کا لگے گا، زندقہ کا لگے گا، ارتداد کا لگے گا، کفر کا کون سا حکم لگے گا؟ حکم لگانا یہ الگ چیز ہے، یہ فقیہ کا کام ہے، مفتی کا کام۔ لیکن یہ کہ گمراہ ہو گیا یہ تو طے ہو جائے گا، ہٹ گیا راستے سے یہ طے ہو جائے گا۔ تو ایک کسوٹی اور ایک اس کے اوپر رکھ کر کے ایک تحریک، عالمگیر تحریک، بڑی مشہور تحریک ہے اور بڑی مؤثر اور ایجوکیٹڈ طبقے پر بہت زیادہ اثر انداز تحریک، اس تحریک کو رکھ کر کے دکھایا کہ علماء کو اگر اختلاف ہے تو علماء کو اختلاف کا کوئی شوق نہیں، وہ تو اتحاد ہی کو ترجیح دیتے، لیکن کیا کریں کہ علم صحیح ان کے پاس ہے۔ جب بھی کوئی آدمی کوئی بات کہتا ہے تو وہ ان کے علم صحیح کی کسوٹی کے اوپر ٹکتی نہیں، اگر نہیں ٹکتی ہے تو پھر وہ چوکندہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی اس آدمی سے احتیاط کرو بچو۔ باتیں تو بہت اچھی کہتے ہیں لیکن غلاظت میں ملا کے کہتے ہیں۔ یہ ایک وجدان ہے، فیصلہ نہیں کیا لیکن ایک ذوق اور وجدان سے بتایا کہ لگ نہیں رہا ہے کہ کچھ ٹھیک باتوں میں کچھ گڑبڑ معلوم ہو رہی ہے۔ تحقیق نہیں کر سکے تو بھی اپنے ایمانی ذوق سے اور اپنے علم صحیح کے وجدان سے اور اہل السنت والجماعت کے نظریات کو سامنے رکھ کر کے سمجھ جاتے ہیں کہ من قبول نہیں کر رہا ہے تو محقق علماء کا دل کسی بات کو قبول نہیں کرتا، وہ بھی نظر ہی نہیں۔ احتیاط یہاں پر کر لینا بہتر اور ضروری۔ تو حضرت کے تشریف لانے کا انتظار کرتے ہوئے میں نے آپ کے وقت کا استعمال کیا اور ایک بات ذہن میں آئی تو میں نے بتائی، اور یہ بہت بڑے عالم دین محدث عظیم کی بات ہے اور اس کے پیش کرنے والے ان کے خاص شاگرد اور وہ خود دارالعلوم دیوبند کے استاد حدیث حضرت مولانا ریاست علی صاحب بجنوری رحمہ اللہ۔ سنا ان کا میں شاگرد بھی نہیں ہوں اور نہ براہ راست ان کی کسی مجلس میں بیٹھا ہوں، لیکن ایسا ہوا ایک مرتبہ کہ حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ وہ طویل سفر پر بیرون ملک جا رہے تھے، تو دارالعلوم کی انتظامیہ نے طلباء کو اکٹھا کر کے ایک مجلس رکھی جس میں مسلک دیوبند کی صراحت اور دیوبندیت کو جن لوگوں سے جن نظریات سے اختلاف ہے اس اختلاف کی وجہ کہ یہ یوں ہی نہیں ہے کہ کسی عداوت سے اور کسی اجنبیت کی وجہ سے ہے، بلکہ یہ بنیادی اصولوں کی بنا پر ہے۔ تو یہ مجلس ہوئی تھی، اس مجلس میں بھی میں شریک نہیں تھا لیکن اس کی کیسٹ سنا اور اس کو میں پوری محفوظ کیا، اور خود حضرت مولانا ریاست علی صاحب بجنوری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک سفر میں نے ان کو بتایا، اور بعد میں غالباً انہوں نے کہیں ان کے ایضاح البخاری میں بھی حضرت کی اس بات کو وہاں پر نقل کیا ہے، اور مجھے یہ بہت آسان اور ہلکا پھلکا انداز، معیار، کسوٹی سمجھ میں آئی، اور جس طرح اس کے اوپر رکھ کر اس مجلس میں خود مولانا نے بتایا، پھر حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمہ اللہ کا تفصیلی خطاب ہوا اور اس میں انہوں نے ان سب امور کو بتایا، اور حضرت مفتی صاحب کے فتاویٰ جو محمود الفتاویٰ میں ہیں اس کے اندر بھی ان چیزوں کو بہت ہی اہمیت کے ساتھ بتایا۔ آج کل علماء مسلک کے معاملے میں تھوڑے سے ڈھیلے ہو رہے ہیں اور اسے وسعت نظری سمجھ رہے ہیں یا اتحاد سمجھ رہے ہیں۔ اتحاد سے ہمیں اختلاف نہیں ہے۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مجلسوں میں فرمایا، حیدرآباد میں بھی، بنگلور میں بھی اور کئی جگہوں پر،
کہ جب قومی اور ملکی مسائل ہوتے ہیں تو ہم ملک کے امن پسند اور انصاف پسند غیر مسلموں کے ساتھ بھی اتحاد کرتے ہیں، اور جب ملی مسائل ہوتے ہیں تو جو لوگ اسلام میں داخل ہیں فکری گمراہیوں کے باوجود ہم ملی معاملات میں ان کے ساتھ بھی اتحاد کر لیتے ہیں، لیکن جب مسلک کا معاملہ ہوتا ہے تو ہم اپنے مسلک سے ایک بال برابر بھی ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس میں ہم اپنے اکابر و اسلاف کے طریقہ، سوچ اور فکر کے اوپر کھائیں۔ آج کئی نوجوان علماء جن کی اچھی صلاحیتیں ہیں ماشاءاللہ، یہ اسٹیج پہ وہ اسٹیج پہ وہ اسٹیج پہ کہیں بھی چلے جا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ آپ کسی اسٹیج پر جا کر کسی جماعت جس سے ہمارے اکابر نے اختلاف کیا ہے اس کے اتحاد کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ اپنے اکابر اسلاف کو اور اپنے مسلک کے بزرگوں کو اس معاملے میں قصوروار ٹھہراتے ہیں کہ انہوں نے گویا سختی کا معاملہ کیا یا انہوں نے تعصب برتا، ہم متعصب نہیں ہیں اور ہم وسعت ذہنی رکھتے ہیں۔ ایسا اس کا نتیجہ تو یہی نکلے گا، یہی سمجھ میں آئے گا۔ ایسا میں سمجھتا ہوں کہ بہت مناسب نہیں ہے۔ ہاں، وہ جو حدود حضرت مفتی صاحب نے فرمائے نا، ان حدود کے حساب سے اگر جہاں جیسی ضرورت ہو، خود دارالعلوم دیوبند کی سرزمین پر بعض ملکی مسائل میں جیسے انسداد دہشت گردی کے وقت تمام مسالک اکٹھے ایک اسٹیج پر بیٹھ کر کے یہ ہے ملی مسائل کے، اور ملکی مسائل میں غیر مسلموں کے ساتھ بھی جو امن پسند ہے، انصاف پسند ہے، جو نابرابری کے قائل نہیں ہیں، ان لوگوں کو لے کر کے کام کرتے ہیں۔ لیکن مسلک میں مضبوط رہنا چاہیے، اہل السنت والجماعت، اور پھر آگے چل کر اہل السنت والجماعت کے عقائد کی جو توضیح و تشریح نہایت اعتدال و توازن کے ساتھ اکابر علماء دیوبند نے کی ہے، اس پہ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھنا چاہیے۔ اس سے ہٹنا اپنے لیے خطرے کے راستے کھولنا ہے، اس لیے بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی میں ایک صاحب نے بنگلور سے پوسٹر بھیجا، تو پوسٹر ہے میدویوں کا جلسہ ہے سیرت محمدی کے نام سے، اور وہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بیان ہوگا۔ وہ پورے کے پورے ٹوٹل انہی کے مشائخ، انہی کے اپنے عقیدوں کے لوگ ہیں، اور اس میں ایک قاسمی فاضل دیوبند عالم جو مدرسہ بھی چلاتے ہیں اور ایک مسجد کے خطیب بھی ہیں، ان کا نام بھی مہمان خصوصی کے طور پر اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو میں ابھی دیکھ رہا تھا، ابھی نماز سے پہلے ایک وہاں ختم نبوت کے ذمہ دار کو میسیج کیا اور وہ پوسٹر بھیجا، اور ان سے کہا کہ مولانا تک احترام کے ساتھ یہ بات پہنچا دیجئے کہ جو لوگ محمد کو ذو معنی لیتے ہیں، دو ہستیوں پر اطلاق کرتے ہیں لفظ محمد کا، اور اللہم صلی علی محمدین وعلی آلہم الطاہرین واصحابہم الطیبین کہتے ہیں، درود شریف میں بھی دونوں محمدوں کو شریک کرتے ہیں، اور جن کا عقیدہ یہ ہے کہ سید محمد نبی کے اوپر نزول قرآن ہوا ہے، سید محمد مہدی پر بیان قرآن کا نزول ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے اس ہستی کو چنا اور اس کام کے لیے اس ہستی کو چنا، اور یہ دونوں ذات اور صفات کے اعتبار سے کمبن و کیفن ہم سر ہیں، یکساں ہیں، بال کے برابر فرق سمجھنے والا کافر ہے، مرتد ہے۔ ان کے جلسے میں کیسے جائے گا ایک قاسمی اور فاضل دیوبند، اور کیسے اس اسٹیج پر بیٹھ کر کے ان کے کفر کو، ان کے شرک کو، ان کے نبی کی گستاخیوں کو تقویت پہنچائے گا؟ یہ سب اپنے بڑے نہ ہونے کا نتیجہ ہے، جن کے سر پہ کوئی بڑا نہیں ہے، جس کو کوئی لگام دینے والا نہیں ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ لگام پر مجھے یاد آیا ایک چھوٹا سا واقعہ کہ جلسہ ہو رہا تھا اسلام آباد میں سیرت النبی کا، اور جنرل محمد ضیاء الحق صاحب صدارت کر رہے تھے، اور
علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے اندر موجود تھے، اور ہمہ مسلکی جلسہ دے بھی سب علماء اس میں بلائے گئے تھے۔ تو ایک عالم غیر مقلد انہوں نے اپنی تقریر، یعنی سیرت کا نہیں، کوئی موضوعاتی جلسہ تھا، اپنی تقریر میں ائمہ مجتہدین کے اوپر کیچڑ اچھالنا شروع کیا، جیسا کہ ان لوگوں کا مزاج ہوتا ہے اور مجبور ہوتے ہیں اپنی طبیعت سے۔ اور اس وقت اس میں ایک بڑے عرب عالم، رابطہ عالم اسلامی کے جو اس وقت کے شیخ تھے، امیر تھے، وہ بھی موجود تھے، اور عربی میں چل رہا تھا پروگرام علماء کے سامنے۔ تو علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان عالم دین سے کہا، اس عرب مہمان سے کہا کہ اس خطیب کو لگام دیجیے، الجم هذا الخطیب۔ تو انہوں نے بھی محسوس کیا تھا، تو وہ اٹھ کے گئے اور ان کو روک دیا کہ اب آپ کا لیکچر بس کر دیجیے، رکوا دیا۔ تو لگام دینے والا ہمارے اوپر ہو، ہمارے نفس کے گھوڑے کو کسی دوسرے کے کنٹرول میں دے دیا جائے۔ آپ سب اساتذہ کرام ہیں ماشاءاللہ، دین کی خدمتوں میں لگے ہوئے ہیں اور مختلف مدارس میں پڑھا رہے ہیں۔ ہمارے سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ کسی کو ہم اپنے سر پر سایہ بنائیں اور اپنے نفس کے گھوڑے کی لگام ان کے ہاتھ میں دیں، ورنہ اتنی مشکل ہو گئی ہے کہ جس کو جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کر رہا ہے، جس پر تبصرہ کرنا ہے اس پہ کر رہا ہے، ملی نقصان اس کے مد نظر نہیں اور دینی نقصان بھی مد نظر نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ہر شخص جس کو کچھ بولنا، کچھ لکھنا آتا ہے، وہ جو جی میں آیا جس کے بارے میں جو کہنا ہے کہہ رہا ہے، نہ اپنے اسلاف کو، نہ اپنے اکابر اساتذہ کو بھی نہیں بخش رہا ہے۔ سب کے اوپر بھائی غلطی کو غلطی کہنا تو ہماری جماعت کی خصوصیت ہے، چاہے استاد ہو، چاہے پیر و مرشد ہو۔ بلکہ امام عبدالوہاب شعرانی فرماتے ہیں، ہم سے ہمارے مشائخ نے عہد لیا ہے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو احترام کے ساتھ ہمیں بتا دیں، یا تمہارے علم کی اصلاح ہو جائے گی یا ہمارے عمل کی اصلاح ہو جائے گی، کسی کا، دونوں میں سے کسی کا فائدہ تو ہے اس میں، اس لیے بتا دیا کریں۔ یہ مشائخ بیت میں عہد لیا کریں۔ تو ہمارے سلف کی اور ہمارے موجودہ اکابر کی بھی یہی شان ہے کہ غلطی بتائی جاتی ہے اور قبول کرتے ہیں، یا ہماری غلطی، غلط فہمی کو دور کرتے ہیں۔ اس میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو ایسے طریقہ اختیار کر لینا جس کی وجہ سے ہمارے بڑوں کا اعتماد ختم ہو جائے، جس کی وجہ سے ملت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے۔ ایسے ایسے کم فارغ ہو کے آئے ہیں، ایسے ایسوں کا بھی قلم وہ سب کچھ لکھ دیتا ہے اور سوشل میڈیا پر وہ سب کچھ بول دیتے ہیں اور سب کسی کے بارے میں بول دیتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ یہ تبصرہ ملت کو نقصان تو نہیں پہنچائے گا، یہ سوچے بغیر کہ اس تبصرے کی اس عمومی جگہ پر کیا ضرورت ہے، سوشل میڈیا پر کیا ضرورت ہے، کس کی اصلاح ہوتی ہے اس پر کہنے سے، اور کون درست ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ نہ کرنے کے کام یہ ہیں کہ قادیانیت کا مقابلہ کروں، کرنے کے کام یہ ہیں شکیل بن حنیف کے پھیلتے ہوئے ناصر کو ختم کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کا استعمال کروں، کرنے کے کام یہ ہے کہ گوہر شاہی جس طریقے سے مسلمانوں کو خطرات میں ڈال رہا ہے، ابھی بنگلور میں پکڑے گئے 4، ایک خاندان سے پکڑے گئے 4 ہندوستانی پاسپورٹ کے ساتھ پاکستانی لوگ ملے اور اس کے اوپر اب تحقیق چل رہی ہے، اور وہ گوہر شاہ کے لوگ تھے اور یہاں پر اپنے ہندو نام رکھ کر ہندو پاسپورٹ کے ساتھ رہ رہے تھے یہاں پر۔ تو کیا سازش ہے یہ، اور اس کے پیچھے ہندوستانی مسلمانوں کو کتنا بڑا صدمہ پہنچ سکتا ہے ان لوگوں کی سازشوں کے نتیجے میں، مگر تیزی کے ساتھ لوگ ذکر و شغل کی مجلسوں کے نام پر اس میں گھستے جا رہے ہیں، اور ہمارے نوجوان یا تو آوارہ گردی کر رہے ہیں یا ایسے باطل لوگوں کے شکار ہو کر ان کے داعی بن رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم پر کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اطراف و اکناف میں نظر رکھیں۔ پہلے زمین کے نیچے بھی اگر کوئی فتنہ تیار ہو رہا ہوتا تھا
تو زمین کے اوپر ہمارے اکابر کو بو آ جاتی تھی اس کی، اور وہ چوکنا ہو جاتے تھے، وہ فکر مند ہو جاتے تھے۔ اب حالت یہ ہے کہ اپنے گھر میں گھس گیا تو بھی پتہ نہیں چل رہا ہے۔ یہ صورتحال ہو گئی ہے ہم لوگوں کی بے فکری کی۔ اس کی واحد وجہ غیر ضروری مشغولیتیں، بے پناہ غیر ضروری مشغولیتوں میں ہمارا نوجوان طبقہ ہے، وہ طبقہ جس کے سر پہ مرشد کا سایہ نہیں، اور اگر ہے بھی تو رسمی اور فرضی قسم کا ہے، صرف اپنی انانیت بڑھانے کے لیے، شان بڑھانے کے لیے کسی وجود سے تعلق کر رکھا ہے۔ نہ اصلاح، نہ تربیت، نہ ان کے سامنے اپنے احوال بتانا، اپنی صفاتی کمزوریاں، اخلاقی گراوٹیں ان کو بتا کر اس کی تربیت اور اصلاح، وہ سب کچھ بھی نہیں ہے، صرف نسبت۔ اور یہ نسبت تو اذا نفخ فی الصور فلا انساب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، نبیوں کی نسبت بھی ہدایت نہیں ہے تو کام آنے والی نہیں۔ اس لیے میں تمام اپنے محبوب و چہیت اساتذہ سب اپنے مدرسوں کے ہیں ماشاءاللہ، اور ایک ہی آواز پر آپ جمع بھی ہو گئے آگے، اگرچہ کہ تھوڑا لیٹ آئے ہیں، لیکن بہرحال آپ آگے ہیں۔ اور حضرت مولانا کا نام میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مفتی صاحب ہی کے نام کی برکت ہے کہ اپنے استاذ اور اس علم کی نسبت کی بنیاد پر آپ لوگ آ گئے ہیں۔ میں حضرت مفتی صاحب سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ یہ سب علماء ہیں یا ایک اشرف العلوم کے افتاء کے اور دورے کے طلباء ہیں، اور باقی سب اساتذہ ہیں اور علماء اور حفاظ دین کی خدمت کرنے والے ہیں۔ اس میں زیادہ تر تو سبیل الفلاح، اشرف العلوم، تجوید القرآن، اور اس کے علاوہ بھی چونکہ اعلان ہو گیا تو اور بھی حضرات اس کے اندر اساتذہ اپنے ذوق سے، اپنی فکر سے تشریف لائیں ہیں۔ میں حضرت سے خواہش کروں گا کہ ہمیں ایک ایسی راہ پر ڈالیں کہ ہمارے اندر سے یہ بے فکری ختم ہو، آزاد مزاجی ختم ہو، اسلاف سے بے نیازی ختم ہو، اور اپنے اکابر اور اپنے رہنماؤں سے علیحدہ رہ کر من چاہی دینی خدمت کر تو رہے، دین ہی کی خدمت، لیکن من چاہے طریقے پر کر رہے ہیں، اور اس میں ہمارا کوئی کنٹرولر نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، جس کا نقصان کھلی آنکھوں کو روز روشن کی طرح نظر آ رہا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت اپنے تجربات اور اپنے بزرگوں سے لیے ہوئے امانتوں سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت مفتی صاحب کی صحت سلامت رکھے، آنکھوں کی روشنی و بصارت میں اضافہ فرمائے۔ بے انتہا قیمتی ان کی آنکھیں ہیں۔ ایک مرتبہ میری آنکھ کا آپریشن ہوا تو ایک بڑے تاجر حیدرآباد کے اس وقت کے بڑے رئیس آدمی وہ عیادت کے لیے آئے، اور انہوں نے کہا کہ میرا دل تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کی آنکھ صحیح نہیں ہوتی تو اللہ سے کہوں کہ میری آنکھ آپ کو دے دیں، میں تو یہی دنیا دیکھ رہا ہوں، کاروبار دیکھ رہا ہوں، اسی کے لیے آنکھ استعمال ہو رہی، آپ کی آنکھ سے تو ملت کا اور دین کا فائدہ ہوگا۔ تو یہ ہمارے بہت بڑے فقیر، بڑے عالم اور زبردست